السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الماعون کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الماعون یہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الماعون کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الماعون کا ایک دوسرا نام سورۃ الدین بھی ہے، ایک تیسرا نام سورۃ الیتیم بھی ہے، اور ایک اور نام ہے سورہ ارائیتا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بیان فرما رہا ہے، میرے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں جو دین کا لفظ آیا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، دین سے مراد آخرت کے حساب و کتاب، روز جزا کے دن کو جھٹلانا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کے دن کو ہی جھٹلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے ہی نہیں، انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس وہ یہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی اس کی پہچان کیا ہے؟ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے نا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ 2 چیزیں آئی، ایک تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دوسرا نہ تو خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی کھلانے کی دوسروں کو ترغیب کرتا ہے۔ دونوں چیز، یعنی اگر اپنا تو خود کھلاتا بھی نہیں ہے، دوسرا اگر کوئی کھلا بھی رہا ہے اس کو بھی روکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کے اندر بخیلی ہوتی ہے، یا جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو یہ کیوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک تو وہی شخص کرے گا جس کو مال سے محبت نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت پر یقین ہوگا کہ ہم اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، آخرت میں ہمیں اس کی اچھی جزا ملنے والی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا، یہی وہ لوگ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں نا، ایسے ہی لوگ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، الذین هم عن صلاتهم ساہون کا لفظ ہے، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں کہ نماز میں سستی کرنے کا کیا مطلب۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ مراد ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے لیے ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس وادی میں ڈالے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے نماز پڑھتے تھے، بعد میں سست ہو گئے،
اور تیسرا تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت پر، وقت مقررہ پر نہیں پڑھتے ہیں، جب جی میں آتا ہے تب پڑھتے ہیں، یہ بھی سستی کرنا ہے۔ ایک تو نہ پڑھنا، ایک تو پڑھتے رہے سست ہو گئے، اور ایک تو اپنے وقت پہ نہ پڑھنا، جب دل میں آئے تب پڑھنا، یہ بھی سستی کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کو ہمیشہ لیٹ کر کے اس کے آخری وقت پہ پڑھتے ہیں، اپنا معمول بنا لیتے ہیں، یہ بھی سستی کرنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تو نماز کو آخری وقت پہ پڑھنا یہ بھی سستی ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم لوگ اب اپنا اپنا معائنہ کریں، سب آدمی اپنا اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھے، کہیں ہم بھی تو کسی زمرے میں شامل نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے ہم کو نمازوں کے اندر سستی نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ الذین ہم یراؤون، جو لوگ اپنے نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ منافقوں کی نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ان کے تعلق سے قرآن سورہ نساء آیت نمبر 142 میں بیان فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بڑے ہی کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز جو پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں، یعنی معمولی کرتے ہیں، تھوڑا سا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز میں سستی کرنا اس آیت میں اللہ نے کہا یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ ہم اور آپ کو نماز میں سستی نہیں کرنا ہے، نہ اپنے نماز میں ریاکاری کرنا ہے۔ ریاکاری جیسے مثال کے طور پر بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں اگر گئے، اس کا رشتہ دار نمازی ہے، تو سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں بھی نماز نہیں پڑھا تو میرا رشتہ دار مجھے برا بھلا کہے گا، ڈانٹے گا، یہ کیسا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہاں گئے تو اس کے ساتھ نماز کا وقت ہوا تو 1 دن تھے یا آدھا دن یا 2 دن، تو 2 دن اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، گھر آئے پھر نماز نہیں پڑھے، تو آپ نے ریاکاری کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی اپنے رشتہ دار کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا۔ تو یہ جو ریاکاری کرتے ہیں یا نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے وہ جہنم کی ویل نامی وادی ہے، اللہ ان کو جہنم کے اس جگہ میں جگہ دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہمیں ریاکاری بھی نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ روز جزا آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں نا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ برتنے کی چیز کو بھی نہیں دیتے۔ معون کے معنی برتنے کی چیز، معمولی سی چیز کو بھی نہیں دیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ معمولی سی چیز، برتنے چیز کو روک لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں، معون کی تفسیر میں مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ معون سے مراد وہ زکوٰۃ ہے، کہ وہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ بھی پورے مال کا 2.5% ہی ہوتا ہے، معمولی ہی تو ہوتا ہے۔ آدمی کو 1 لاکھ میں اگر 2,500 نکالنا ہو تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ نکالنا کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، یعنی یہ لوگ اس کو بھی نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ اور جبکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معون سے مراد گھروں کی وہ معمولی سی چیز ہے جس کو تمہارے پڑوسی لوگ عاریتاً کچھ وقت کے لیے ادھار مانگتے ہیں کہ ہم کو تم یہ دے دو، ہم یہ فائدہ اٹھا کے واپس کر دیں گے۔ اس سے مراد فاوڑا ہوا یا کدال ہوا یا کھانا پکانے کے لیے دیگچی ہوا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ کے گھر میں چھوٹی سی دیگچی ہے کھانا پکانے کے لیے، بڑا نہیں ہے، یا ایک اور دیگچی ضرورت ہے، آپ اپنے پڑوسی سے مانگنے کے لیے جاؤ،
یا آپ کے گھر کے سامنے کچھ مٹی پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کدال ہے، آپ کدال مانگنے کے لیے جاؤ تو یہ معمولی سی فاوڑا، کدال، یہ دیگچی یا پانی نکالنے کے لیے بالٹی، یہ ڈول، یہ معمولی سی چیز کو بھی نہیں دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ معمولی سی چیز اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ دیں گے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سمجھو ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو گئے کہ آخرت کے دن پر ہمیں یقین ہے لیکن ہم نہیں دیتے، معمولی سی چیز کو بھی نہیں۔ یہ وہی لوگ نہیں دیتے ہیں جن کو ثواب کی امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ معمولی سی چیز میں کیا ثواب، حالانکہ اس پر بھی ثواب۔ میرے بھائیوں، تو آپ کے پڑوسی اگر آپ سے کوئی معمولی سی چیز بھی مانگے، آپ خوشی خوشی اگر اس کو دے دیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں دیں گے تو کہیں ہم بھی ایسے ان لوگوں کے زمرے میں نہ شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔